حدیث قدسی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں یضاف، حدیث کے الفاظ میں ذرا پڑھ دیتا ہوں، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، فرمایا ابن آدم کے اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ابن آدم کے اعمال بڑھا دیے جاتے ہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اتنے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ذکر، فرض، نفل، عبادات جتنی بھی ہیں تمام اعمال 10 گنا سے بڑھ کر کہاں تک پہنچتے ہیں؟ 700 گنا تک، الا الصوم، مگر روزہ 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا تک نہیں جاتا۔ سارے اعمال جاتے ہیں رمضان میں 700 تک، لیکن روزہ نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں الا الصوم فإنہ لی، روزہ صرف میرا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قسم، اپنائیت کے اس سے بڑھ کر کوئی جملے نہیں ہو سکتے۔ ذرا ان جملوں کی مٹھاس پہ غور کیجئے۔ فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ ہری پور والو، حج، نماز، زکوٰۃ، قربانی، یہ کس کے لیے؟ یہ بھی تو اللہ کے لیے۔ پھر روزے کو کیوں خاص کیا؟ علماء وجوہات ذکر کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ نماز میں، صدقے میں، قربانی میں، حج میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، ریاکاری ہو سکتی ہے، یہ چیزیں دکھاوے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن روزے میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا، اس لیے روزہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ ایک یہ عام محدثین ذکر کرتے ہیں، لیکن سند المفسرین، سند المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ گجرانوالہ کے عالم گزرے ہیں، اللہ کی کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں، انہیں کتاب لکھی ہے الہام الباری لحل مشکلات البخاری، بخاری کی مشکل ترین احادیث کو آسان عام فہم الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الصوم لی کا مطلب یہ ہے، اعمال تو سارے اللہ کے لیے، لیکن الصوم لی کا مطلب حدیث قدسی کے جملے کا کہ یہ واحد عبادت ہے جو پہلے انبیاء کی امتوں میں بھی رہی ہے، لیکن نمازوں میں شرک ہوتا رہا، سجدوں میں شرک ہوتا رہا، رکوع میں شرک ہوتا رہا، مالی عبادت میں بھی شرک ہوتا رہا۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ پہلے سے لے کر آج تک اس میں کبھی شرک نہیں ہوا، ہر دور میں یہ صرف اللہ ہی کے لیے رکھا گیا ہے۔ میری بات شاید سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ باقی عبادات میں شرک کا ارتکاب ہوتا رہا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت رہی ہے ساری امتوں میں کہ جس میں کبھی شرک، یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوا۔ یہ لی کا معنی میں نے کیا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اچھا، اس لی میں کتنی اپنائیت ہے؟ میرے لیے ہے۔ اور لی کا ایک اور معنی کرنے لگا ہوں، وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں لمن ھذا الجوال، یہ موبائل کس کا ہے؟ تو قاری صاحب اٹھ کے کہتے ہیں ھذا الجوال لی، یہ موبائل میرا ہے۔ لی کا معنی کیا؟ اب میرے لیے نہیں بلکہ
اچھا، پہلے مانا تھا روزہ میرے لیے ہے، اور اب لی کا دوسرا معنی ہے الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ شاید لفظ پہ غور کیا ہو، ایک ہے روزہ میرے لیے اور ایک ہے الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ او ہری پور والو، یا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے، کتنی اپنائیت ہے کہ عمل بندے کا ہے اور مالک کہہ دے یہ میرا ہے۔ تیرے کسی عمل کو اللہ کہہ دیں یہ میرا ہے، اس سے بڑھ کر اپنائیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آگے بڑھیے، یہ صرف اسی مہینے میں یہ کمالات ہے۔ الصوم لی، روزہ میرا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ تو باقیوں کا بدلہ کون دے گا؟ حج کا، قربانی کا۔ حدیث کے لفظ میں ذرا غور کیجئے، یہ روزے کا کمال، عظمت اور شان ہے کہ ہاں اعمال سب کا بدلہ اللہ دے گا۔ روزے کو خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ باقیوں کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں سے دیا جائے گا۔ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا، لیکن روزے کا بدلہ اللہ اپنی قدرت کے ہاتھوں سے دے گا۔ کیوں؟ جب روزے کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ 200 بندہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، اس میں سے 100 نے کھایا پیا ہو، افطاری کا ٹائم ہے، جس نے دن میں 4 دفعہ بھی کھایا ہو آپ کے سامنے کہا جی آج بہت سخت روزہ لگے تھے،